مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ایسا ہے کہ انسان بالغ ہوتے ہوتے تقریباً ضروریات دین سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان مارتا ہے یا جان بوجھ کر جاننا نہیں چاہتا ہے یا جان بوجھ کر شریعت کو اہمیت نہیں دیتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ایسا ہے کہ اللہ کا پیغام کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے بندے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا حرام ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑے گا اور پورا سال روزہ رکھے گا تو اس کی فضیلت کو اور اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب انداز ہے۔ بندے سے عجیب و غریب انداز سے مخاطب ہو کر روزے کی فرضیت کو سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسر ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ان کے نام کے ساتھ، اس رشتے کے ساتھ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ تو وہ لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ اللہ نے ہمیں ہمارے رشتے کے ساتھ یاد کیا ہے، گویا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت پر جو اس نبی کی امت پر جا بجا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کا حوالہ دیا۔ جب بھی کوئی اہم پیغام دینے کی نوبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کے اندر کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ تمام غفلت سے بالکل چوکنا ہو جائے کہ اب ہم سے اللہ مخاطب ہونے والا ہے، جو سارے جہاں کا پالن ہار اور خالق ہے، جو ہم سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، بالخصوص جب کوئی دنیاوی بڑا آدمی آتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں لگتا ہے کہ اس کے غلام ہیں، اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ وہی اس کو عطا کرنے والا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو انسان کی غفلت کا اور بے دینی کا اور بے حسی کا اور دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ آپ کچھ بھی سنا دیجئے لیکن کانوں پہ جو رینگنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے غائب ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ استحضار نہیں ہے جو ایک خالق اور مالک ہونے کا اور جو ایک بادشاہ ہونے کا ہمارے ذہن کے اندر استحضار ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے قرآن میں مخاطب کیا جائے تو انسان کو چاہیے کہ بالکل چوکنا ہو جائے کہ اب ہمارا خدا ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اسی زاویے کو، اسی لہجے کو اور اسی انداز کو قرآن نے یہاں اپنایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، مطلب یہ ہے کہ گوش پر آواز ہو جاؤ، اب میں جو کہنے والا ہوں وہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہیں کو روزہ دیا گیا اور تمہیں پر فرض کیا گیا اور اسی امت کے حوالے یہ ایک مشقت کی گئی۔ فرمایا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہے ان کو بھی روزہ جیسا اہم اور روزہ جیسا خاص اور روزہ جیسا اہم العبادت عطا کیا گیا تھا، اسی لیے تم کو بھی دیا گیا ہے۔ اس روزے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ روزہ، دیکھیے روزہ کو عربی میں کہتے ہیں صوم، قرآن نے کہا سیام، کتب علیکم الصیام، سیام جمع ہے صوم کی، اور صوم کے معنی عربی کے اندر آتا ہے ٹھہرنے کے، رکنے کے۔ اسی لیے علماء شرع نے روزہ کی تعریف یہ کی، روزہ کس چیز کو کہتے ہیں، بتایا مخصوص اوقات کے اندر مخصوص چیزوں کے ساتھ مخصوص طریقے پر رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اس کو اگر آسان کیا جائے تو طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن روزہ کے 3 مراتب ہیں۔ ایک تو شرعی مراتب یہ ہے کہ انسان صرف ان 3 چیزوں سے پرہیز کرے تو روزہ ہو گیا، شریعت کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بن گیا۔ لیکن فرمایا کہ روزہ کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک تو شریعت کے صرف حق کو ادا کرنے والا، یعنی بوجھ کو اتارنے والا، اس 3 چیز سے رک جانے والا۔ دوسرا فرمایا کہ روزے کو احساس کے ساتھ کرنے والا۔ تیسرا فرمایا روزے کو انتہا درجے کے ساتھ ادا کرنے والا۔ اس کو سمجھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، جماع سے رکے ہوئے ہیں، روزہ ادا ہو گیا۔ لیکن یہ صرف روزہ ادا ہوا۔ جو روزہ کی روحانیت ہے، جو روزہ کے ذریعے سے تبدیلی آنی چاہیے، جو روزہ کے فضائل ہمارے اوپر وارد ہونا چاہیے، وہ کب ہوگا؟ فرمایا روزہ جب ہر چیز کا روزہ ہوگا۔ صرف کھانے پینے سے اور بیوی سے جماع سے رکنے سے روزہ، یہ روزہ صرف نہیں ہوا۔ روزہ یہ ہے کہ انسان سر سے لے کر پیر تک ہر چیز کا روزہ رکھے۔ ہاتھ ہے تو ہاتھ کو بھی غلط کام سے روکے رکھے، تو یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ یہ پیر سے غلط جانب جانے سے رکے رہے، یہ پیر کا روزہ ہے۔ یہ آنکھ کو غلط چیز دیکھنے سے روکے رکھے، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کو غیبت سے، برائی سے، چغل خوری سے روکے رکھے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے یہ روزہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کسی جانور کو کھوٹے میں باندھ دے رسی سے تو وہ بھی بھوکا رہ جائے گا، لیکن کیا اس کا روزہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ روزہ وہ چیز ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک یہ استحضار ذہن کے اندر رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا روزہ رکھا ہوں، لہٰذا میرے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز کا روزہ ہے۔ نہ ہم غلط بولیں گے، نہ غلط سنیں گے، نہ غلط کریں گے، نہ غلط کہیں گے، نہ غلط طرف قدم اٹھائیں گے، نہ غلط کسی کو ہاتھ سے کوئی استعمال کریں گے۔ تیسرا مرتبہ جو روزے کا ہے، جو روزے کی انتہا کو پہنچتا ہے، فرمایا کہ انسان دل سے بھی غلط نہ سوچے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو دل کے اندر بھی کسی کے لیے برے خیالات نہ آئے، کسی کے لیے غلط سوچ نہ آئے۔ غلط خیالات اور غلط فکر کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ جب اس انتہا کو آپ پہنچیں گے اور جب اس طریقے سے اور اس استحضار کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو کیا فرمایا؟ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اب تقوی پیدا ہوگا۔ اب روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کی جو غذائیت ہے، روزے سے جو مطلوب اور مقصود ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر اترے گا۔ ورنہ اس سے پہلے ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟
اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو اور 10 سال سے روزہ رکھ رہا ہے تو کم از کم 30 سال سے روزہ رکھ رہا ہے. لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے کہ کیا روزے نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ اگر کی ہے تو واقعی روزہ ہمارے لیے مفید ہوا، اور نہیں کی ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا روزہ رکھنے کا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. حضرات محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے 2 انداز ہیں. ایک تو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے میں اس کو بدلہ دوں گا. دوسرا اجزی کے اوپر پیش کے ساتھ اجزا بہ، کہ میں اس کا بدلہ بن جاؤں گا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید بنو عباسیہ کا خلیفہ ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے آتا ہے. ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بہت علماء نواز، خود بھی بہت نیک اور صالح تھا. ان کے دربار میں جو باندیاں اور لونڈیاں کام کرتی تھی اس میں سے ایک کالی کلوٹی باندی سے ان کو محبت تھی، ان کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے. تو جو دربار کے اندر اور باندیاں تھیں وہ کہتی تھی کہ بادشاہ کیسا ہے کہ اس دربار کے اندر اتنے خوبصورت باندی ہیں، اس کے باوجود اس کالی کلوٹی کو اس کو محبوب رکھتا ہے. جب بادشاہ کے کان تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں کبھی تم کو دوں گا. اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، جس کو مجھ سے جو چیز مانگنا ہے وہ مانگ لو. چنانچہ جس کا جیسا دماغ کام کیا ویسا، کسی نے کہا فلاں سلطنت مجھے دے دیجئے، کسی نے کہا فلاں چیز مجھے دے دیجئے، کسی نے کہا بادشاہ مجھے دولت دے دیجئے. جو قریب میں وہ کالی کلوٹی باندھی بیٹھی ہوئی تھی اس سے بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ کیوں نہیں مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا سوچئے آپ جو کہہ رہے ہیں واقعی اس کو پورا کریں گے یا صرف کہہ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کی زبان ہے، میں جو کہہ دیا ہوں وہ پورا کروں گا. تو باندی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے سر پر رکھ دیا کہ آپ میرے ہیں. میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے لیے روزہ رکھے اور اللہ اس کے لیے بدلہ بن جائے تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس کی ساری مشکلات کا مداوع موجود، ہر مشکل کا حل موجود ہے کہ اللہ اس کا ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے سے اس طرح خوش ہوا کہ گویا کہ اس کا جو بدلہ اور اس کا جو جزا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے. اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت ہم سب کے لیے مبارک اور ہم سب کے لیے مقدس اور عظیم الشان ہے. شرط یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو رمضان کے مہینے کے طریقے سے گزاریں. یاد رکھیے، جو چیز جتنا مرتبہ والا اور عظمت والا ہوتا ہے، جس چیز کی جتنی شان اور تقدس ہوتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ناقدری کا گناہ بھی اتنا ملتا ہے. کوئی گناہ اگر انسان ہندوستان کے اندر کرے تو اس کی غلطی کا وبال تو اس کو ملے گا، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کوئی حرمین شریفین اگر جا کر کے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر گناہ کرے تو اس کی گناہ اور اس غلطی کی سزا کتنی بڑی ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کا پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مقبولیت کا وقت لٹ رہا ہے، اور اگر ہم ان وقت کے اندر بیٹھ کر محفل جمع کر کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے غیبت میں، بہتان میں، چغل خوری میں، گفتگو میں اور اس طریقے کی بے بنیاد باتوں میں لگے رہیں گے تو ہمارا روزہ کہاں جائے گا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے،
بلکہ وہ کام کی اور مفید باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بعود لمن ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ اس شخص کے لیے دوری اور ہلاکت ہے جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ آپ کیا سمجھے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کے یہ کہنا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ گویا جبرائیل کے ذریعے سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ یہ بد دعا کرو، ورنہ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے بس اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ جبرائیل میرے نبی کے سامنے جا کر کے یہ جملہ رکھو، اور اس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ سوچئے ذرا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بد دعا کے اندر مشیت شامل ہے، دوسرا ہم سب کے آقا رحمت للعالمین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا پر آمین کہی ہے، تو کیا اس کی ہلاکت اور تباہی کے لیے کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے میرے دینی بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف رمضان کا مبارک مہینہ اس کو بالکل استحضار کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بات پر روزے کا توڑ دینا، روزہ نہ رکھنا اور روزے کی اہمیت کو نہ سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے کمی کی علامت ہے۔ ایک مہینہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کے طرف سے مہمان بن کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور کوئی اس کی ناقدری کرے، بے عزتی کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ کتنا غصہ آئے گا؟ تو جب اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا ہے اور ہم اس اللہ کے مہمان کی ناقدری کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا جلال آئے گا۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا احساس، اس مہینے کے برکات کا احساس اور اس مہینے کے اندر عبادات میں تیزی کا احساس۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 15 شعبان سے آپ رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اپنے ازار بند کو سخت کرتے تھے، یعنی کہ لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا سجود اور تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، توبہ کا اہتمام۔ ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ کسی طریقے سے تراویح پڑھتے ہیں اور گویا ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی مغفرت کروانے کا یہ بہترین اور زرین موقع ہے۔ بہت اچھی طریقے سے آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ رمضان ہمارے درمیان بہت سے وہ لوگ تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ شاید اگلا رمضان ہمیں موقع نہ ملے، یہ چانس ہم سے گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ اسی لیے مہینے کے ہر پل کو غنیمت سمجھیے، بیکاری سے اور غیبت اور چغل خوری سے بالخصوص اپنے آپ کو دور رکھیے۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ سو کر رہیے، یا تو عبادت کیجیے اور نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سو کر رہیے، کم از کم گناہ تو نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے غضب کو دعوت دینا یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا
کہ طب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، کہ جس کی طبیعت میں آزادی ہے، شریعت کی پابندی کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے رمضان کا قید بھاری لگتا ہے۔ تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ کیا ایک مسلمان کے وفادار مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی قدر نہ ہو؟ رمضان کا روزہ آئے اور ہم ذرا سی بات پر روزہ چھوڑ دیں، رمضان کا مہینہ آئے اور ہم اس کے کو بے توجہی اور غفلت کے اندر گزار دیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو رمضان کے آنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب رمضان آ جاتا ہے تو اس رمضان کی پوری قدر کرتا ہے، اور اس رمضان کو اپنی مغفرت کا اور جنت کمانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کما کتب علیکم الصیام علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے جب پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ رمضان گزرے گا اور رمضان کو رمضان کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، روزے کی فرضیت کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور اس رمضان کے اندر جو کچھ کرنے کی چیزیں ہیں اس کو کریں گے، تو رمضان ہمارے لیے مفید بنے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو ہی رمضان داخل ہوتا ہے شیطان کو بیڑیاں پہنا دیا جاتا ہے، جہنم بند کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ تو سمجھیے، ایک ہے شیطان کا وسوسہ اور ایک ہے نفس کا وسوسہ۔ قرآن مقدس کے اندر 13ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تمام مصائب سے نکل گئے اور جب سارے جھنجھٹ سے دور ہو گئے تو فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا ہوں، نفس کا کام ہی ہے برائی کا حکم کرنا۔ اسی لیے رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن وہ نفس جو پورا سال گناہ کر کر کے گناہ کا خوگر ہو چکا ہے وہ تو قید نہیں ہوتا۔ وہی نفس ہے جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نفس پر قابو اور کنٹرول کریں، اور اس نفس کو ہم اپنے تابع کر دیں، اور یہ بتا دیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس رمضان میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔